بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل فرماتا رہتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں بجائے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 اور 77۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ آیت نمبر 77۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 76۔ ہاں، حکم خدا تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 77۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیات کی تفسیر۔ نمبر 1، بھلا من اوفا بعہدہ۔ اس آیت میں یہودیوں کے عزائم کی رد ہے کہ محبوب خدا ہونے کا معیار عہد کی پابندی اور تقوی ہے، نہ کہ نسل ہے، قومیت ہے اور انتصاب ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تقوی اور عہد کی پابندی محبوب خدا ہونے کا یہ ایک معیار خداوند عالم نے دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان الذین یشترون، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کسی نسل یا قوم سے تعلق ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ جو بھی بد عہدی کرے گا اسے 3 سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ پہلی سزا یہ ہے کہ لا خلاق لہم، کہ آخرت میں یہ لوگ نہایت ہی بد نصیب ہوں گے، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری سزا یہ کہ لا یکلمہم اللہ، کہ اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی طرف اپنی نگاہ فرمائے گا، یعنی اللہ خود ان سے حساب نہیں لے گا بلکہ فرشتے حساب لیں گے۔ ممکن ہے کہ اللہ ان سے نہ ہی ہم کلام ہوگا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور تیسری سزا ان کے لیے یہ ہے ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کے لیے پاک ہونے اور ان کے تزکیے کا سامان فراہم نہیں کرے گا، بلکہ انہیں ان کی نخوت، ان کے تکبر اور ان کے نسلی امتیازات کا گمان اور گھمنڈ اور عصبیت اور قومی مفاخرت کی تاریکی میں انہیں چھوڑ دے گا۔ اور جسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ بد عہدی
بد کرداری اور نسلی عصبیت کی سزا گمراہی اور دردناک عذاب ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بد عہدی سے، بد کرداری سے اور نسلی عصبیت سے محفوظ رکھے۔ خداوند عالم ہمیں ان تمام برائیوں سے دور رکھے جن سے ہم بے راہ روی کا شکار ہو جائیں۔ خداوند عالم ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے تاکہ گمراہی اور عذاب علیم سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔